ذرا بلند تر صلوات پڑھیں یا اللہ محمد یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ میں روزانہ اس کا ترجمہ کرتا چلا رہا ہوں کہ خالق ان 14 کی قسم کھا رہا ہے، قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے والسماء، قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ کی۔ اب ترجمہ ڈائریکٹ کریں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ یہاں سما سے مراد بلندی ہے اور بلندی کا کمال ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی بلندی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ اس لیے خالق نے انہیں سما کی لفظ سے تعبیر کیا، اور ذات البروج یہی سما برجوں والا ہے۔ تو برج کون ہے؟ 12 امام۔ سبحان اللہ، جس بلندی پہ سما ہوگا اسی بلندی پہ برج ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور دوسری قسم والیوم الموعود، اور دوسری قسم الیوم کی جس کا خالق نے وعدہ کیا، وہ کیا ہے؟ عید غدیر، روز سناتے ہیں۔ تیسری قسم وشاہدوں ومشہود، ایک گواہ کی قسم، ایک جس کی گواہی دی گئی۔ خدا کے لیے دنیا ان لفظوں کو ہی سن لیتی، سمجھ لیتی، پھر بھی غدیر کا انکار نہ ہوتا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی اللہ قسمیں بھی کھا رہا ہے، پھر بھی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی۔ مسلمانوں کو حقیقت ان سے پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، غور فرماتے نہیں، فکر کرتے نہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں یہ غور کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، معلوم ہوتا ہے کہ نہیں کہ دلوں پہ اللہ خود تالے لگاتا ہے، تو نہیں سمجھتے تالے لگے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھیں، ان کے لیے خالق فرما رہا ہے۔ آگے جناب جواب قسم، اور جواب قسم میں آتے ہیں تاکہ یہ لفظ یاد رہے، اصحاب الاخدود
خد کی جمع خے دال، خد کی جمع اخدود، کوئی نہ یاد رکھے، اخدود یاد رکھے۔ دے اصحاب کہف یاد ہیں یعنی اصحاب الیمین یاد ہیں یعنی اصحاب الشمال یاد ہے نہیں، اصحاب الرقیم یاد ہے یعنی یہ اسی طرح اصحاب الاخدود بھی یاد رکھیں، ان میں ان کو بھی شامل کر دیں انشاءاللہ۔ شاہ جی بھولے گا نہیں، بھولے گا نہیں۔ اب اصحاب الاخدود کوئی بھی پڑھے گا نا انشاءاللہ مولانا آپ فوراً کہیں گے، پھر ترجمے میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے کیا کہا ہے۔ اصحاب الاخدود وہ ہیں جو غم امام حسین علیہ السلام میں ان 14 کے غم میں ایسے روئے کہ ان کے ان رخساروں پہ گڑھے پڑ گئے۔ اللہ ان کے قتل پہ افسوس فرما رہا ہے کہ وہ آگ میں قتل کر دیے گئے۔ کون تھے؟ مومنین۔ دلیل ہے جناب مومنین جواب قسم ہے، تو جن کی قسم کھائی ان کا افضل ہونا شرط ہوتا ہے قسم میں، لہذا سما سے مراد ذات مصطفیٰ ہے اور ذات البروج سے امیر المومنین۔ بات طے ہوگی، بالکل جھگڑا ہی نہیں، بات ہی واضح اور علم کے مطابق۔ آگے فرماتا ہے کہ انہوں نے قتل ان الذین فتنوا المؤمنین، جلدی جلدی اب دہرانے سے پریشان تو نہیں ہوتے؟ اس سال میں نے تجربہ کیا ہے کہ آگے تو ایک آیت پہ میں 10 دن پڑھتا تھا، اس دفعہ سورت پہ پڑھا ہے۔ میں نے کہا سورت کو دیکھیں سورت اچھی لگتی ہے یا نہیں؟ شاہ جی فرما رہے تھے بہت اچھی لگی ہے، میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی۔ یہی چاہتا ہوں کہ آئندہ جب بھی عشرہ خمسہ ہو میں پوری سورت پہ پڑھوں۔ آیتیں تو بہت پڑھ لی، اب سورتوں کا بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ الحمدللہ ایک ایک سورت، اسی پہ میری 28 مجالس ہیں اسی سورت، لیکن یا تو آپ 10 پڑھنی ہے، اب زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ ہوتے۔ تو ان الذین فتنوا المؤمنین، مومنین نے یہ فتنہ پروری ان کو وما نقموا منہم، انہوں نے کیوں انتقام لیا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ محمد و آل محمد کو دل سے ماننے والے تھے۔ دیکھیں دشمنی کہاں سے چلی آ رہی ہے، کوئی تو اولاد ہوگی نہ ان کی، ابھی تو در چل رہی ہے نا۔ انہوں نے انتقام اس لیے لیا کہ یہ اللہ پر اور آل محمد علیہ السلام پر کامل ایمان رکھتے، انہوں نے انہیں عقیدے سے ہٹانا چاہا۔ انہوں نے کہا ہم جل جانا منظور کر لیں گے، عقیدے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پکے مومن ہوتے، اے امتحان ہے بابا، ہم امتحان، آگ سامنے ہو اور ولایت علی علیہ السلام بھی سامنے ہو، جو آگ کی پرواہ نہ کر کے ہے ولایت علی پہ برقرار رہے، کیوں نہ جنت دے دے۔ قسیم نار جنہ علی علیہ السلام ہے یا نہیں؟ عدل ہے، بسم اللہ، عدل ہے میرے مولا کا، انہی کو جنت میں بھیجے۔ ایسے مومن تھے نا، فرمایا 3 وہ ہیں، 3 ابو ذر، مقداد اور سلمان وہ ہیں، یہ جنت کے مشتاق نہیں، جنت ان کی مشتاق۔ یہ معصوم نہیں تھے، غیر معصوم نہیں تھے، جنت ان کی مشتاق ہے۔ جن کے غلاموں کی جنت مشتاق ہو تو پھر مقام امامت تو بہت بڑا خدا کے لیے سمجھو، دنیا والوں سمجھو بس۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ جنہوں نے فتنہ پروری کی، فتنہ کے معنی بھول گئے سبق، ولایت۔ ہاں یار آپ کہیں گے مجھے تصفی ہوگی، آئندہ پڑھنے کی ہمت ہوگی مجھے، یہ اس طرح سے پڑھنا صورتوں میں بہت اچھا ہے۔ ولایت علی سے صراط مستقیم سے ہٹانے والا ہی فسادی بھی ہوتا ہے، فتنہ پرور بھی ہوتا ہے۔ صراط مستقیم سے ہٹانے والا، صراط مستقیم کون ہے؟ 14 جناب علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم، ہم صراط اللہ المستقیم، ہم صراط مستقیم سیدھا راہ ہوتا ہے۔ جتنی باقی انبیاء کے راستے تھے انہیں سبیل کہتے ہیں، آل محمد کے دین کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ حیدری یا آج جو ٹرمینل بنے ہیں نا موٹر وے پہ،
اب مثال دینی تو اب کیا کریں، سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، مثال ہمیشہ ناقص ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ دین سمجھ لو موٹر وے ہے، ادھر سے جو سڑکیں آتی ہیں یہ انبیاء کی شریعتیں تھیں۔ یہ صراط مستقیم ایک ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، ہم قیامت تک کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا ایک لفظ آئی، میں نے پہلے بھی بیان کیا، کہوں ایک لفظ اگر آپ خوش ہو جائیں۔ ماحول ٹھیک ہے؟ رسول خدا کے زمانے میں ان کا بعد حضور کے جی آ گئے، انہوں نے الحمد کا کیا کرے، اب نام بھی لینا مشکل ہو گیا، الحمد کا ترجمہ لکھ کے، صحیح ترجمہ لکھ کے نا کہ الحمد ہمارے پاس آئی، ہم اسی سورت کو نماز میں پڑھتے ہیں، خط لکھا بادشاہ روم کو، روم ملک تھا انہوں کو، اس کے بادشاہ کو خط لکھا، یہ ہمارے پاس سورت ہے سورہ الحمد، اس کا یہ ترجمہ ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، لہذا تم اسلام قبول کرو۔ قاصد کو بھیجا، قاصد گیا وہاں روم میں، انہوں نے ان کا خط لیا، خط لے کے قاصد کو بٹھا کے اپنی کابینہ میں خط آگے رکھ دیا۔ جب انہوں نے خط پڑھا، پر ترجمہ بھی ساتھ تھا، تو پڑھتے پڑھتے ترجمے پہ آ کے انہوں نے سرخ لائن لگا دی۔ سرخ لائن کس کی ہوتی ہے؟ خطرے کی۔ معلوم ہوگا خطرہ شروع سے ہے، انہوں نے سرخ لائن لگا دیا، ٹھیک ہے، لگا کے اسی کو دیا، اسی آدمی جو آئے تھے نا قاصد، اس کو کہا یہ لے جاؤ واپس، انہیں فرماؤ کہ یہ الحمد کا ترجمہ ٹھیک کرو، پھر ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے خوش نہیں ہوتے آپ۔ یا علی یا الحمد کا ترجمہ ٹھیک کر لو، ہم مسلمان ہو جائیں۔ الحمد کا ترجمہ جس نے لکھ کے بھیجا تھا، جب سمجھ آ رہی ہے نا، تو اس نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے الحمد کا ترجمہ یہ لکھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ یہ لکھا تھا کہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، انہوں نے نیچے نوٹ لکھا، جب تم نے ہی نہیں دیکھا۔ اوئے اوئے اوئے، جو راستہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو راستہ تم نے نہیں دیکھا ہمیں کیا دکھاؤ گے؟ ایسے راہ پہ ہم نہیں آنا چاہتے جب تک ترجمہ ٹھیک نہ کریں۔ تو یہی ترجمہ جب ان کے پاس ہے، انہوں نے کہا ترجمہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک کرو، کہتے ہیں دوسرا آتا ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یار، کوکب دری کتاب ہے آپ کے گھر میں، ہر گھر میں ہے، اس نے لکھا ہے یہ واقعہ۔ آگے انہوں نے دوسرا ایک اور سوال بھی لکھ کے بھیجا، ہماری تورات و انجیل میں ایک حکم ہے کہ اللہ نے ایک سورت بھیجی ہے جس میں 7 حرف نہیں ہیں۔ ہم نے تورات انجیل صحیفے جتنے سالوں میں ڈھونڈ ماری ہے، وہ 7 حرف نہیں ہیں۔ سے بیتے سے سمر، سے جیم خیز زے شین زوئے سے، یہ 7 حرف اس میں نہیں ہیں۔ بتاؤ کہ وہ قرآن میں شاید اللہ تعالیٰ غلط تو نہیں فرما سکتا، قرآن میں وہ صورت ہو، انہوں نے الحمد سے لے کے والناس کو کوئی 100 مرتبہ چھان بین کی نہیں ہے۔ جناب علی علیہ السلام کے پاس آئے، مولا الحمد کا بھی ترجمہ ٹھیک کر دیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جنہیں الحمد کا پورا ترجمہ نہیں آیا، او خدا واسطے سمجھو، خدا کے لیے سمجھو۔ ہائے دلی، آگے انہوں نے کہا صحیح یہ 6-7 حرف، ہم نے سارا قرآن ڈھونڈا ہے، یہ 7 حرف نہیں ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ جناب علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا الحمد ہے۔ آئے آئے آئے، نہ آپ سیانے ہیں، سیانے، الحمد پہ نگاہ گئی کیوں نہیں؟ آپ سمجھ نہیں رہے، یہ جبر مشیت ہے کہ ہر سوال کا جواب پوچھنے میں محتاج ہو جائے علی ابن ابی
اگر ایک سوال کا جواب یہ دے دیتے تو سارا دن پیٹتے رہتے. ہم نے ایک سوال کا تو دے دیا تھا نا. خالق نے کیا انتظام کیا؟ انہوں نے کہا مولا یہ فرمائے کہ یہ 7 حرف کیوں نہیں ہیں؟ الحمد میں 7 حرف کیوں نہیں ہے؟ فرمایا سے مراد صبور سے بے وارے، صبور مانے ہلاکت، جیم سے جہنم، خے سے خسارہ، زے سے زقوم کڑوی بوٹی ہوتی ہے، شین سے شقاوت بدبختی، سے فرقت جدائی، زوے سے ظلمت اندھیرا. یہ 7 حرف رحمت کے منافی ہیں. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے الحمد بھیجی ہی رحمت للعالمین. حیدری حیدری سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر آپ حکم دیں، مولا جانتے ہیں یہ بیٹھے ابھی میرے خیال میں آیا ہے، اگر حکم دیں کیوں نہ الحمد میں ہی تھوڑا سا پڑھ دیں. موضوع تو متعلقہ ہے لیکن ایک اہم بات ہے، 2 باتیں اہم ہیں، میں نے ممکن ہے یہاں کی ہوں لیکن میں انہیں دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دہرایا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں ایک فکر تازہ پیدا ہو جائے اور جو ترجمے غلط ہیں غلط وہ بھی ٹھیک ہو جائیں. علام کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں صاحبان علم و فہم ان میں لفظی غلطی تھی. جو پریس والے تھے شیخ محمد حسین صاحب سامنے بیٹھے تھے اور اس کو جو پھر میں نے پکڑا وہاں میں نے کہا خدا کے لیے صحیح لکھا کرو. قرآن پاک کی والراسخون فی العلم ہے نا، لا یعلم تاویلہ الا اللہ ہو، انہوں نے ہو پہ حرف میم لگا دی، وقف لازم یہاں کر دیا، والراسخون فی العلم کو نکال دیا. وہ میں نے کہا غضب کیا آپ نے قرآن میں. والراسخون فی العلم پہ میم آتی ہے، وقف لازم راسخون فی العلم پر ہے. جو علم اللہ جانتا ہے وہی تاویل آل محمد جانتے ہیں. میں نے ڈرایا، میں نے کہا کمائی درست نہیں ہوگی، خیال کرائے لاکھوں روپے کماتے ہو. یہ درست ہو گیا میرے کہنے سے انہوں نے سمجھ لی. الحمد کا ترجمہ درست نہیں ہے. دلیل شروع ہو گئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ مستعین بالصبر پر میرے بہت مجالس ہیں لیکن ایک نستعین کے کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے. بسم اللہ، اس عبادت میں کوئی دوسرا شریک ہے نہیں. بہت اچھی بات ہے. ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے جی. کیا کہہ رہا ہے؟ اکیلا رائے کہتا ہم ہے. یہ ہم کون ہے؟ کوئی اور ہے نا. الحمدللہ جو اکیلا پڑھ رہا اللہ اکیلا نہیں ہے اور بھی ہے. صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں ابھی نہیں سنانا. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس پر میری 28 مجالس ہیں سورہ الحمد. نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. مدد کا ترجمہ صحیح ہے قبلہ صحیح. مدد کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. مدد الگ سے مدد عربی ہے، اب عربی ہو گئی ہے. میم دال دال مدد کے معنی ہوتے ہیں. یہ عبرانی لفظ ہے. پڑھوں یا نہ؟ صحیح حیدری. چونکہ صاحبان علم و فہم اس وقت مجمع ہمارا ماشاءاللہ آپ کا میں شکر گزار ہوں. آپ روز آتے ہیں میری ٹوٹی پھوٹی لفظیں سننے کے لیے. ڈاکٹر بھی ہیں. یا رسول حیدری. بے شک بھی احمد بے شک. واہ واہ واہ. حیدری
18 دن تک میں اسمائے الحمد پہ بحث کرتا رہا. اب جب آپ سی ڈی اے سنیں گے پھر آپ کو پتا لگے گا. بہرحال یہ ہوا کہ ایاک نستعین، نستعین کے معنی مدد کے نہیں. مدد ایک الگ ایک لفظ ہے. مدد نستعین استعانت اعانت سے ہے. اعانت الف عین نون تے. اعانت اعانت اون سے ہے. عین و نون اون محمد نام ہوتے ہیں نا. اون اون تعاون سے ہے. اجے نہیں سمجھ آئی؟ ہائے 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 خوش ہو جائے میں جملہ آیت پڑھ دوں. اللہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون لو، بر کے ذریعہ اور تقوی کے ذریعہ. پوچھا کہ مولا بر کیا ہے، تقوی کیا ہے؟ فرمایا بر محبت علی ہے، تقوی ولایت علی. حیدری علی حق علی. تقوی اور بر تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے سے تعاون لو، تعاون کرو بر میں تقوی میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی میں گناہوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. گناہوں میں جو تعاون ہے وہ بھی تو کر رہا ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تعاون طرفین سے ہوتا ہے. آپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. تعاون کرو. ابھی بھی میں مثال دوں. مدد کے معنی ہیں، سریانی زبان کی لفظ ہے. مدد کے معنی ہیں اضافہ کرنا، بڑھانا، بڑھانا، وسعت دینا، زیادہ کرنا. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی اس کے موجود. دیکھیں اس مدد کے لیے 4 لفظ ہیں. مدد، نصرت، استغاثہ، اعانت. بات بڑھتی جا رہی ہے، آپ پریشان ہوتے جا رہے ہیں. میں نے تھوڑے سے وقت نہیں آ لیکن کیا کروں. مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے. اوئے ہوئے ہوئے محبوب بنایا جو نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. خدا گواہ اگر اس فیلڈ میں آپ ہوں پھر پتہ لگے محبوب کسے کہتے ہیں. مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے. نصرت مانگی جاتی ہے، لی جاتی ہے عارفین سے. عارف کے بغیر کسی کو نہیں کہا جائے گا. ہائے ہائے حال میں ناصرین ینصرون. سمجھ آ رہی ہے؟ نصرت لی جاتی ہے عارفین سے. استغاثہ کیا جاتا ہے، مدد لی استغاثے میں کیا جاتا ہے ہم مذہب سے. ہم مذہب سے استغاثہ کیا جاتا ہے. اور اعانت لی جاتی ہے طاقتور سے یعنی ولی سے. ہائے 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 ہائے. آپ سمجھے جو نستعین اللہ ولی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ مجھے آتی ہیں سارے، ان پہ ویسے بھی آتی ہیں، لیکن آپ سے وعدہ تھوڑے اس کا لیا پھر آگے بڑھنا. اب جناب مدد کی جو لفظ آتی ہے نا، اس کا اصل معنی ہے اضافہ کرنا، بڑھانا. میں نے خود قانون سے سنا، ایسے کہتے رہتا ہے، ایسے کہتے رہتا ہے. مدد کے معنی ہے بڑھانا. ٹھیک ہے، زیادتی کرنا، اضافہ کرنا. ہر وقت کہا کرو یا علی مدد. اے اللہ میرے ہر کام میں اضافہ کر دے. ٹھیک ہے، اضافہ کرنا، اضافہ اضافہ. اس قرآن میں آیت آئی ہے یمددکم باموال و بنین. اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کی وسعت سے اور بیٹیوں کی وسعت سے. وسعت کے معنی آگے.
ٹھیک ہے، اب اضافہ کریں، صحیح اضافے میری بات سمجھ نہیں ہے، میں نے کہا ہے ترجمہ غلط ہے، ٹھیک کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری ہے میری، میں دلیل دوں، سمجھ آئی؟ دلیل ابھی سرگودے دارالمحمدیہ میں ابھی میں نے 5 دن پڑھا ہے، میں نے کہا ہر بات میں دلیل سے کروں گا۔ نستعین اون سے، ہاں مدد کے معنی اضافہ کرنا۔ جنگ بدر میں 313 مومنین کھڑے ہیں، مقابلے میں 1000 ہے، کافر 3 گنا زیادہ ہیں، مومنین 1 گنا ہے۔ حبیب نے محبوب سے کہا اضافہ کر دو، ہائے ہائے اور نہیں فرما رہے، اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ یمددکم، اے لفظ آئی، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اللہ نے 5000 ملائکہ کو ابا کبا پہنا کے 313 کے ساتھ کھڑا کر کے لڑنے کے لیے نہیں، تعداد میں اضافے کے لیے بھیجا۔ وہ جو فرشتے آئے، کوئی لڑا فرشتہ؟ اور آج تک بھی ہیں یا یہی ہیں نا؟ آج تک بھی نہیں یہی ہیں، اور کب تک رہیں گے؟ جب امام زمانہ آئے گا۔ ذرا تاریخ تو پڑھے نا، ابھی بھی موجود ہیں، صرف وہ امام زمانہ کے انتظار میں ہیں، لڑنے نہیں آئے، لڑیں گے 12ویں کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد، میری بات سنتے ہیں میرے بھائی؟ تو یہ 5000 جو ملائکہ آئے کس کے لیے آئے؟ تعداد بڑھانے کے لیے، لڑنے نہیں آئے۔ لیکن اگر آپ میری بات غور سے سماعت فرمائیں تو پھر لڑنے والوں کی، اگر یہ لڑنے کے لیے بھیجا ہے، حوصلہ شکنی ہوگی، جب ہم بھی تھے تو پھر ان کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیں عدالت کے خلاف ہو جائے گا۔ یہ تعداد بڑھانے کے لیے آئے ہیں، تعداد تو اب معلوم ہوا، اگر تعداد بڑھانے کے لیے آ کے کھڑے ہو جائیں، یہ سنت الہیہ ہے۔ پھر جب ہمارا جلوس آ جائے نا سڑک پر، جب ہر کوئی دیکھنے والا ہو تو آ کے کھڑے ہو جائے، نہ کرے ماتم۔ اوئے ہوئے ہوئے، تمہارا تعداد بڑھانا سنت الہی۔ سمجھ نہیں آئی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حیدری۔ اس پہ لمبی استغاثے میں مجھے بحث آتی ہے، استغاثہ کب ہوا تھا؟ قرآن میں استغاثے کے لفظ کب ہے؟ رجلین یقتتلان، جناب موسیٰ نے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک دشمن تھا جناب موسیٰ کا، ایک شیعہ تھا جناب موسیٰ کا۔ معلوم ہوتا ہے شیعہ کے مقابلے میں دشمن کی لفظ آتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، جب کسی کو شیعہ کہتے ہیں تو دوسرے دشمن علی ہوں گے۔ خوش ہو جائے گا، ہتھولا رکھتے، ہولا ہولا، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، عدوہ ہی کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جناب موسیٰ کا جو شیعہ تھا اس نے علی الذی من عدوہ، وہ جو دشمن تھا، استغاثہ جب بھلا ہے تو استغاثہ فوری مدد کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جلدی مدد کر، مجھے کہیں قتل نہ کر دے۔ ایسے ترتیب مانوی کے لیے آئی ہے۔ فاستغاثہ الذی علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، سارے سے ترتیبی ہے، ترتیب مانوی ہے، ذکری نہیں، ترتیب مانوی۔ ادھر جناب موسیٰ نے واقعہ ہوتا ہے پھیر معلوم ہوتا ہے دشمنوں کو ایسے مارنا ہوتا ہے۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، یہ ترتیب مانوی۔ مر گیا یا نہیں؟
لرم مار دیا، اے اللہ آدمی کو مار دیا ہے، اور یہ فرعون کا آدمی تھا نا، دشمن جو تھا نا. جلدی سے لفظ کہتا ہوں سمجھنا آپ نے. جب مر گیا تو اب کیا ہوا؟ فرعون نے کہا اے الم نربک فینا ولید ولبثت فینا من عمرک سنین، تو وہ نہیں ہے جو ہمارے گھر پلتا رہا ہے موسیٰ سے. میں سورہ قصص کی بات کر رہا ہوں، جلدی جلدی. فینا ولید ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. فعلتک التی فعلت، موسیٰ جو تو نے کیا، فعلت فعل سے ہے، فعلتک التی فعلت، وہ جو تو نے کیا. کیا کیا؟ مکہ مارا، مار دیا. وقت نہیں آ رہا تھا اسی جلدی سے. وانت من الکافرین، ہم نے پالا ہے، تو ناشکرا ہو گیا ہمارے. بچہ تھا کتنا بڑا ہم نے کیا. فرعون نے تو پالا ہی نہیں، بھیجا ہی آسیہ گئی تھی. ہائے ہائے ہائے. اے تو نے مکہ مارا، مارا کہہ رہا ہے، مارا یار مکہ مار گیا نا، مارا. کالا جناب موسیٰ نے کہا، قرآن اٹھائے 20 پارے کی آیت پڑھ رہا، کالا فعلتھا. فرعون سے جناب موسیٰ نے کہا ہاں ہاں میں نے مکہ مارا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے. کالا فعلتھا، میں نے یہ فعل کیا. اب یہ جو وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، یہ واو حالیہ ہے. جب میں نے مکہ مارا تھا نا، اس وقت میں ظالین، ظالین ولظالین کریں ترجمہ گمراہی والا. ہائے 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 ہائے. یہ میں نے پورا اشرا اسلام آباد میں پڑھا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ جانے. ہائے 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 ہائے، مفسرین کو ہو کیا کیا ہے. وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، اس کا کریں نا ترجمہ، میں گمراہ تھا اس وقت. استغفر اللہ، نبی انتخاب الہی غلط ہو جائے گا. پھر ظالین کا ترجمہ صحیح کریں. میں نے پوری مجلس سے پڑھی، اگر اس کو سننا چاہیں آپ تو. اس وقت ظالین کے معنی گمراہ کے نہیں ہیں. میں محبت دین میں موسیٰ علیہ السلام کہتے گم ہو گیا تھا. میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. حیدری، اس میں سے کہ گم ہونے سے کچھ میں بھی تو آپ کو فائدہ پہنچاؤں گا. کس کی محبت میں گم ہو گیا؟ دین دین دین. میں دین کی محبت میں گم ہو گیا تھا. جب گم ہو گیا میں تو مخمور ہو گیا تھا. وہ کام آنا. اب مجھے پتا لگا. مولا فرمائے دین کیا ہے. سرکار فرماتے الدین التعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے. ہائے 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 ہائے. 14 فرماتے ہیں اللہ اکبر. یہ میرا موضوع اسلام آباد چل رہا ہے. تعظیم کسے کہتے ہیں؟ تعظیم کے معنی کیا؟ تعظیم کے کیا معنی؟ التعظیم دین کے معنی. دین کے معنی کیا؟ التعظیم لامر اللہ والنصیحۃ لخلق اللہ. ہائے 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 ہائے، قربان ہو جائے. امر اللہ کی تعظیم کا نام دین ہے، اور ان کی تعظیم کی نصیحت کرنے کا نام خلق کو دین ہے. 14 فرماتے ہیں ہم ہی دین اللہ ہے، ہم ہی امر اللہ ہے. اچھا بس. اچھا شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت جلدی 1 منٹ اور دیتے. شریعت کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ احکام نہیں، بعد میں احکام جاری کون کرے گا؟ حاکم کون ہوتا ہے؟ شریعت کا حاکم کون ہے؟ رسول. یار کیوں پریشان یار، میں تو اوکے سوال کر رہا ہوں. اوکے تو نہیں ہے.
سارا کام کون کرے گا شریعت کا؟ رسول. رسول کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سونا کھڑا ہونا دیکھنا شریعت. دعا کے کتنے طریقے ہیں؟ اب دیکھیے ہر شے جو اثر نو میں ہی بتاؤں. آئے 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 ہر شے میں بتاؤں. دعا کے کتنے طریقے ہیں؟ 6 طریقے. کون بتائے دعا کے؟ وہ تو خطاب میں آتا نہیں. پھر دعا کے وہ طریقے بتائے گا جو مزاج توحید سے واقف اس کو علی کہتے ہیں. میں نے دعا کے طریقے بتائے. راغبت رہبت تبتل ابتحال تضرع وسوسہ. وہ یار کیوں نہیں ایک طرف لوگ آتے ہیں؟ ان کے قول و فعل و عمل کا نام شریعت ہے اور ان کے وجودوں کا نام دین. جناب موسیٰ علیہ السلام دین کی محبت میں مارے وہ مر گیا. میں جملہ کہوں، اگر محبت حسین میں گم ہو کے زنجیر مار رہا ہے، اگر شہادت بھی ہو جاتی ہے ہلاکت نہیں شہادت. سمجھ آ گئی بابا؟ ایسا ایسا حیدری خوش ہو جائے. ہمیں ایک مثال حیدری یا علی. جلدی جلدی بات ہے، تھوڑا ہے جناب. نستعین اون سے اون اعانت. یار آپ نماز میں اعانت مانگ رہے ہیں. نماز میں نہ پہلے میری بات سن لیں. ترجمے میں ٹھیک کروا رہا ہوں. ترجمہ ہر ایک نے یہی لکھا ہے. آپ کے جتنے قرآن پاک ہے اس وقت میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیوں ترجمے ایسے لکھے گئے؟ نستعین ہم تیری مدد چاہتے ہیں. نستعین کا ترجمہ مدد ہے ہی نہیں. مدد تو الگ سے عربی کی الگ لفظ ہے. یا تو نستعین اون سے ہے، اعانت ہے. اے اللہ ہم تو اسے اعانت چاہتے ہیں. یار پریشان ہو گئے. تعاون چاہتے ہیں. یہ ممبر ہے میں نہیں اٹھا سکتا. بوڑھا آدمی نہیں اٹھا سکتا. میں اٹھا رہا ہوں. صحیح سے کہتا ہوں یار تو مہربانی کر تو بھی میرے ساتھ اٹھانے میں مدد کر. تعاون کمال میں برابر کا ہوتا ہے. تو بھی زور لگا میں بھی. یہ نہیں ہے کہ یہ زور غلط لگا اور میں غلط. نہ یہ بھی زور لگا اٹھانے میں. میں بھی اٹھانے میں زور لگاؤں گا. اٹھایا تو میں نے اٹھا لیا ان کے تعاون سے. اب میں خدا واسطے آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں. فوراً کہتے ہیں وایاک نستعین اور تو اس سے تعاون مانگتے ہیں. نہ مدد نہیں میری محنت نہ ضائع ہو جائے تو اس سے تعاون چاہتے ہیں. کوئی ہم کر رہے ہیں تو بھی کر. وہ تعاون کس میں؟ ولایت علی میں. نماز میں کرے نا ولایت علی پڑھے نا پھر نستعین صحیح ہے. مدد کا ترجمہ کر کے حقیقت ختم کر دیا. تعاون تعاون تعاون. ٹھیک ہے. تعاون کس سے؟ نماز میں تعاون کس سے ہے؟ کوئی سر کے اوپر بھار ہے میں اٹھا لے. کوئی نماز میں آپ کوئی عمل کر رہے ہیں نماز میں. اچھا دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے یار؟ نہ تعاون کس میں مانگ رہے ہیں؟ نماز کے اندر کھڑے ہیں یا نہیں؟ ایاک نعبد ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور عبادت میں ساتھ کہتے ہیں وایاک نستعین اور تجھ سے ہی خاص بس تجھ سے ہی تعاون چاہتے ہیں. کوئی نماز کے اندر کوئی ایسا عمل ہے آپ کا جو تعاون طلب ہے؟
اور وہ تعاون چاہتے ہیں اقرار ولایت علی پہ قائم رہنے۔ سمجھ نہیں آئی دنیا کو، نہ آئے، اب ہم کیا کریں؟ پھر فوراً کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تیرا تعاون ہو گیا، اب تو قائم رکھ ہمیں اسی صراط مستقیم۔ نہ فرمائے یہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علیم حیدری، یہی کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر۔ یہ تعاون ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب پہلے آپ کیا ترجمہ کرتے؟ اوئے گئی نماز ہے۔ اچھا پہلے معلوم نہیں تھے، اب تو معلوم ہو گئی نا یار، اب تو پتہ لگ گیا ہے نا۔ اچھا اگلی گل پھر سننا، پھر ترجمے میں پوچھ رہا ہوں آپ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب بتائیں انعام کیا ہے؟ ہاں میں نے جانا نہیں، دیر ہو لگے دیر سے بیٹھے۔ تو نے انعام کی، انعمتا کے اوپر تو پڑھیں تو کافر، انعمتے پڑھیں تو کافر۔ انعمتا تو نے انعام کی، اے اللہ تو نے انعام کیا۔ اس انعام میں اللہ بھی شامل نہیں ہے، انبیاء بھی شامل نہیں ہے، ازواج رسول کوئی بھی شامل نہیں ہے، صرف 14 کے لیے ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ نہ یہ صحیح درود فرما رہے، انعام نہیں ہے درود۔ یہ انعامتا کیا ہے؟ جی جی وہ تو کمال ہے یار، انعام میں کہہ رہا ہوں، وہ تو عصمت ہوگی تو عہدے ملیں گے۔ کیا ہے انعام؟ حیدری سارے پاس۔ ایسا ممتحن کہاں سے آئے گا؟ نمبر بھی آئے، لکھا بھی کچھ نہیں ہے، بھی پاس۔ او میرے بھائیو خدا واسطے سنو، اگر آج کے بعد پتہ نہیں تو معلوم ہو جانا تھا، اللہ نے جو انعام دیا ہے فقط 14 کو، وہ انعام ہے اجر رسالت۔ ہم سمجھ آ جانی چاہیے۔ کیوں نہیں علماء لکھتے؟ کیوں نہیں لکھتے علماء؟ کیوں نہیں لکھتے؟ کیوں نہیں لکھا یار؟ کسی علماء نے بات ہی نہیں کی۔ انعمت علیہ، جس پر تو نے انعام کیا، کیا دیا ان کو؟ اجر رسالت، اور وہ بھی سوالی بن۔ الا المودۃ، مرکز کون ہے اجر رسالت کا؟ فاطمہ۔ اب جن کا فاطمہ سے تعلق ہے ان سے مودت کرنی ہے، جن کا نبی سے ہے ان سے نہیں۔ ہائے 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 حیدری علی محمد وآل محمد۔ اگلا مسئلہ اصلوں اہم ہے، اس سے بھی آگے وہ بہت بڑی غلطی آگے ہے۔ اچھا راضی کتنے ہیں، ناراض کتنے؟ کامیاب صحیح کا ذکر پہنچ گیا، شکر ہے شکر ہے۔ اے ٹیپ ٹھیک کر رکھی میرا پتر، ٹیپ آگے ہے صراط الذین، اجر رسالت سمجھ آگی میرے بھائی؟ آج کے بعد نہیں بھولنا، خدا واسطے نہیں بھولنا، نماز نہیں ہوگی اب معلوم ہو گیا آپ کو۔ اگر آپ یاد کر کے بھی بھول گئے پھر نماز جانے اللہ جانے، ہم عہدہ برا ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا ترجمہ ہے؟ اچھا کیا ترجمہ ہے؟ نہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ غلط ہے ترجمہ، غلط۔ یار میں ایسے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، نہ ان لوگوں کی راہ، ترجمہ غلط ہے، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے۔ یہ نہ لوگوں کا تو الحمد میں، غیروں کا تو ذکر ہے ہی۔
اچھا شکر ہے، شکر ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مولا نے مجھے کہا یہ پڑھو، شاید ایسے لگتا ہے۔ یہ دیکھیں غیر المغضوب علیہم، یہ میں ترجمہ کرتا ہوں اب آپ کے سامنے ترجمہ صحیح 1 منٹ میں۔ یہ ان لوگوں کی راہ الحمد میں ہے ہی نہیں، خدا کے لیے الحمد ہی فقط 14 کے لیے ہے، اس لیے سورہ یاسین بھی نماز میں پڑھیں تو نہیں ہوتی، الحمد پڑھیں تو ہو جاتی۔ الحمد ہے ہی آل محمد علیہ السلام کا، اس میں غیر لوگ اور آل محمد، امتی اور آل محمد۔ غصہ نکالیں گے میں ترجمہ سناؤں گا، جو غصے میں بیٹھا پہلے غصہ نکالے گا۔ لاہور میں میں نے پڑھا تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے، شاہ جی میں نے کی یہاں قتل ہو جائیں گے، میں نے کہا او میں نے پہلے کر ہی لینا، آپ مجھے پہلے قتل کرنا۔ میں صحیح ترجمہ بتا رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، حقیقت سے پردہ ہٹا رہا ہوں، مجھے قتل کر دیں میں، لیکن پہلے سن لیں پھر کر دیں۔ ہائے 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 یار، یہ کوئی بات ہے ایسی؟ کتنا بڑا احسان ہے اگر صحیح ترجمہ ہو جائے آپ کا۔ یہ ترجمہ الحمد کا بھی ٹھیک ہو گیا، شکر ہے، نستعین کا بھی ترجمہ ٹھیک ہو گیا، انعمتا کا ترجمہ بھی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا بابا؟ اب آ گیا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کی راہ درست نہیں، غلط ترجمہ، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے، ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ اس غیرہ کی لفظ نے، غیرہ کی لغتیں دیکھیں، لغتیں غیرہ کی لفظ نے آ کے اپنے سرائکی میں بتاؤں، غیرہ کی لفظ نے غیروں کو نکال دیا۔ میری بات سمجھ لیں، دلیل بابا، دلیل کے ساتھ، جو آنکھیں بند کیے ہوئے ان کی اپنی مرضی ہے۔ غیرہ جب نفی کے معنی میں آتا ہے، نفی کے معنی میں، ٹھیک رکھی میرا پتر، غیرہ جب نفی نہیں کے معنی میں آتا ہے تو یہ لغت میں حال واقع ہوتا ہے، حالت بیان کرتا ہے، کیفیت بیان کرتا ہے ساتھ والے کی۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیں۔ غیرہ کیفیت بیان کرتا ہے ساتھ والے، ساتھ والے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، کون ہیں؟ 14 کا ذکر ہے یا نہیں، یا کوئی اور ہیں؟ اب ان 14 کی حالت بیان کر رہا ہے غیرہ، جب یہ نفی کے معنی میں ہو، حالت کیا بیان کر رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ ہیں جن پہ تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، یہ 14 وہ ہیں کہ جن پہ کبھی غضب ہوا ہی نہیں۔ حیدری، غیر المغضوب علیہم، ان 14 پر تو کبھی نہ غضب ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، ولا الضالین، نہ یہ 14 گمراہ ہیں، نہ ہوتے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ ترجمہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ خدا کے لیے ترجمے ٹھیک کرو بس۔ آج مجھے اذن دیا گیا، وقت کے حوالے سے اذن مجھے دیا، آج اس کی شہادت پڑھنی ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھ قربان کر، لیکن اس کا ہاتھ ہر گھر کے اوپر بلند نظر آتا، اس کو سرکار عباس کہتے۔ اللہ اکبر، یہ وہ میرا آقا عباس ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، پہلے سے جناب سیدہ نے چولے بنا دیے۔ سیدہ سے قبول فرمائے، جب پاک بی بی کے پاس امام آئے نا، بی بی رو رہی تھی زیادہ، جناب علی علیہ السلام نے فرمایا شہزادی کونین زیادہ علیل ہے، بی بی چل نہیں سکتی تھی، عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ ہائے ہائے دنیا والو، اللہ اکبر،
عصا کا سہارا لے کے بی بی گھر میں چلتے. فرمایا تم علیل ہو، آج زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ پاک بی بی نے رو کے کہا آقا آج سلمان فارسی نے ایک بات بتائی ہے، میں تب سے رو رہی ہوں. میں کیا بتایا ہے؟ کہا سلمان نے بتایا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. رونا نہیں آیا. ہائے 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 ہائے. خدا گواہ جناب علی علیہ السلام نے سنا نہ، چیخیں نکل گئی. رو کے کہا آگے تو نہیں بتایا. بی بی پاک نے کہا مولا آگے کیا ہے؟ فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں. اللہ جانے کن حالات میں جناب علی اور پاک بی بی اس دنیا میں رہ کے وقت گزار رہی ہے. جناب علی آئے تو دیکھا بی بی بہت سے کام کر رہی، انہی میں پوچھا. فرمایا میں کل چلی جاؤں گی، بابا رات خواب میں آئے ہیں. کہا زہرا تم میرے پاس آ جاؤ گی. مولا نے فرمایا کہ وصیتیں ہوں تو فرمائے. بی بی پاک نے بہت سی وصیتیں کر کے، آپ کو یاد ہے نا، پہلی وصیت یہ کی علی آقا جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ کیا. بہت بڑی بات ہے. ہائے 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 ہائے. آقا رات آدھی رات کو اٹھانا، کوئی غیر محرم نہ ہو. اور فرمائے میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے ہاتھوں سے رکھ دی ہیں، میرے بعد ایک بچہ آئے گا اس کا نام عباس رکھنا. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے. جب آ جائے عباس انہیں یہی چولے پہنا کے کہنا ماں زہرا سلام کہ. ہائے 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 ہائے. اور یہ جملہ ساتھ ہے زینب و کلثوم کے پردوں کی حفاظت کا. ہزاروں کی تعداد میں فوجیں آ رہی تھی، بیویاں کے کہتی اتنی فوج آئی ہے. پاک جناب زینب فرماتی گھبراؤ نہیں، میرا اکیلا عباس کا. جب دین سے گرانا اب بی بی نے کہا بی بی اور تیاری کر لو شام بھی جانا ہے. ہائے ہائے ہائے. بس اجرکم اللہ. تھوڑے سے چونکہ مسائل کے حوالے سے پڑھنا ہے. جناب علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں وعظ فرماتے ہیں. اس وعظ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب قمبر اور بھی صحابہ بیٹھے، جناب عباس غازی ابوالفضل عباس بھی بیٹھے. ہائے ہائے. امام حسین علیہ السلام نے دوران وعظ پانی مانگا. قمبر ایتن الماء انا عطشان، قمبر پانی لاؤ مجھے پیاس لگی. پوری دنیا میں دو شخصیتیں ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک جناب زینب عالیہ. پاک بی بی کو حیا بہت آتی تھی. اللہ جانے بازاروں میں کیسے گئی ہو. اللہ اکبر. اور امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی. جب پانی مانگا نا قمبر ایسا محب تھا امام کی گفتگو میں، سن نہیں سکا. دوسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ امام نے کہا اگر سنوانا ہو تو پہلی مرتبہ سن لیتے، بتانا مقصود تھا. تیسری مرتبہ جناب عباس نے سنانا امام پانی مانگ رہے ہیں. اتنی جلدی اٹھ کے پانی لائے، گلاس دیا کہ پانی چھلک کے امام پہ گر گئے. جناب علی دیکھ رہے ہیں منبر پہ بیٹھے، خطبہ بند کرتے ہیں نا. جناب علی کی آنکھوں میں ہائے ہائے آنسو آ گئے. فرمایا الی العباس، میرا بیٹا قریب آؤ. جناب عباس اور کیا؟ فرمایا نہیں اور قریب آؤ. بالکل منبر کے جب قریب آئے نا لہو جھک کے امام نے بازو چوما. ماشاءاللہ بات تو سمجھ گئے سارے. بازو چوم کے فرمایا میرا غازی بیٹا جیسے آج جلدی پانی لایا ہے نا. کسی وقت یہ امام کہے تو جلدی پانی لا. سیدہ سے قبول فرمائے. ہائے ہائے ہائے. خدا گواہ جناب عباس تڑپ کے کہتا ہے مولا آقا حکم دے غلام تاخیر کرے. فرمائے وہ وقت ایسا ہوگا اس لیے میں کہہ رہا ہوں مولا میں کوشش کروں گا. آ گیا وہ وقت جب 10ویں شروع ہو گئی نا، 10ویں کا دن نکلا. جناب عباس امام کے پاس گئے، مولا اجازت دے. امام نے آگے بڑھ کے عباس کی پیشانی چوم کے کہا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے. سپاہ سالار نہیں بھیجے جاتے عباس. جناب عباس پیچھے چلے گئے. پھر دوران میں ایک مرتبہ آئے، پھر امام نے یہی فرمایا. اب کہوں جب صرف 6 ماہ کا علی اصغر علیہ السلام رہ گیا نا، ہائے ہائے جناب عباس آئے مولا اجازت دے. امام نے یہی کہا تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے.
اب میرے آقا نے کہا مولا وہ فوج کہاں رہی؟ ہائے ہائے ہائے، جس فوج کا میں سپاہ سالار ہوں، 6 ماہ کا تو بتا دے گا۔ اجرکم اللہ۔ مولا نے اجازت دی کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپا۔ پہلے حملے میں جناب عباس نے نہر فرات کا کنارہ خالی کرا کے ایک گھوڑا ڈال دیا، مسکیزہ بھر کے فرمایا گھوڑا پانی پی لے، تیرے اوپر لڑائی کا دار و مدار ہے، جنگ کا دار و مدار ہے۔ گھوڑے نے کہا مولا کیا میں سکینہ سے بہتر ہوں؟ ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آئی دنیا کو، خدا کی قسم۔ مولا میں نے دیکھا ہے خالی جام لے کے کئی مرتبہ خیام سے اسے گھوڑے کو فرس کہتے ہیں، فراست والا۔ گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، اتنی دیر میں یہ ملائم پوری ترائی پر پھیل گئے تھے۔ جناب عباس شہسوار عرب نے گھوڑے کو محمیز کیا، پرواز کرتا ہوا گھوڑا خیام کی طرف جا رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا جناب عباس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ جب چاروں طرف سے فوجیوں نے گھیرا نا، ایک ملعون نے وار کیا، ہائے ہائے، داہنا بازو کٹ کے گرا، وہ جگہ دیکھ کے آئے ہوں گے، ہائے ہائے ہائے، آگے بڑھے، دوسرا بازو کٹ گیا نا، جب مشکیزہ منہ میں لے کے نا اس کا دہانا سینے کے نیچے رکھا، شاید پانی پہنچ جائے، یہی میرا کمال۔ جناب عباس کوشش میں ہے، اس ملعون نے ہرملا سے کہا ہرملا اگر پانی پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس ملعون نے تیر چھوڑا، مشکیزے میں لگانا، جب پانی نے بہنا شروع کیا جناب عباس نے قسم اٹھائی اب خیمے نہیں جانا، بغیر ہاتھوں کے کتنے ملائی کو فنار کیا۔ ایک ملعون نے گرز مارا، جب دین سے گرنے لگے، آئے آئے، روایت میں کہ کہا مولا میری مدد کو آئے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا الآن ان کا سارا ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب جناب عباس گرے نا دین سے زمین کی طرف، ایک قزوینی علامہ قزوینی ہیں جو جناب عباس کا ہر وقت مصائب پڑھتے تھے، جناب عباس نے خواب میں انہیں کہا میرے سارے مصائب پڑھتے ہیں، جو سب سے بڑی مصیبت والی بات ہے وہ تو پڑھتا نہیں۔ اس نے گھبرا کے کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا جو بغیر ہاتھوں کے گھوڑے سے گرے اور رکابوں میں پاؤں پھنس جائیں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے گرا؟ اجرکم اللہ۔ جناب عباس آئے، آکے امام حسین علیہ السلام نے جناب کا سر گود میں لیا، آخری وقت ایک تیر ہے آنکھوں سے نکالا، خون کو صاف کیا۔ عباس دیکھو میں آ گیا ہوں۔ جناب عباس نے آنکھیں کھولی، الحمدللہ مولا آپ کی زیارت ہو گئی۔ عباس کوئی خواہش ہے، وصیت ہے تو فرمائے مولا میری لاش خیمے نہ لے جائیں۔ ٹھیک ہے نہیں لے جائیں گے۔ عباس میری بھی خواہش ہے، بتاؤ کیا؟ مولا فرمائے کیا ہے؟ فرمائے 34 سال گزر گئے، آپ نے مجھے بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دے، ہائے ہائے، بس ایک مرتبہ کہیں بھائی۔ جناب عباس کا رخ نجف کی طرف مڑ گیا، بابا علی گواہ رہنا میری غلامی ثابت۔ اللہ اکبر، بھائی یہ کہنا تھا، اخی کہا، روح نکل گئی۔ امام چاہتے ہیں کہ گدے شہداء میں جا کے ان کے لاشیں کو رکھیں، جہاں سے امام ہاتھ ڈالتے ہیں گوشت کے ٹکڑے اربن کی لوٹ ہاتھ میں آ جاتے ہیں، ان کا علم لے کے جب امام چلے، ہائے ہائے، جناب سکینہ نے کہا بچوں لے آؤ کوزے پیالے لاؤ، چچا کا علم آ رہا۔ اب جو امام حسین خیمے میں داخل ہوئے، بچوں کے ہاتھوں سے کوزے گر گئے، امام نے فرمایا انا للہ، عباس نہیں آ سکتے۔ پروردگار جن کا آیات کے اتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، خصوصاً جو ہمارے اسیران ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جلد رہائی عطا فرمائے۔ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے، مومنین و شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔